السلام علیکم، خوش آمدید کہوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر۔ دوستو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ نے آج تک نہیں سنی ہوگی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ پاکستان کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جہاں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے جرت مندانہ آوازیں ظلم کے خلاف اٹھ رہی ہیں جہاں پہ ہمیشہ ان کو دبایا جاتا تھا۔ وہاں سے فسطائیت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے، جس سے یوں لگتا ہے کہ ایک جرت مند پاکستان کھڑا ہو رہا ہے، جس سے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جو اس سے پہلے ظلم سہتے تھے، جو اس سے پہلے محکوم تھے، جن کو کسی طرح ڈنڈے کے زور کے اوپر دبا لیا جاتا تھا، جن کو کسی طرح بندوق کی نوک کے اوپر جھکا لیا جاتا تھا، اب انہوں نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب انہوں نے مزید نہ جھکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب انہوں نے تابڑ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب انہوں نے اپنی پاور کو ایگزیکیوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کی عدلیہ مضبوط ہو چکی ہے۔ جنگ میں ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے خبریں آپ کو بہت امپورٹنٹ دینی ہے، ذرا وہ واقعہ سن لیجئے۔ تو جنگ تھی، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا اس ملک کے اندر انصاف ہو رہا ہے؟ تو مشیروں نے کہا جناب عدالتیں کھلی ہیں، انصاف 24 گھنٹے ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ڈونٹ وری، اب ہم یہ جنگ نہیں ہاریں گے۔ تو انشاءاللہ پاکستان بھی اپنی بقا کی جنگ کبھی نہیں ہارے گا، پاکستان بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا تا قیامت انشاءاللہ تعالی۔ ہماری آنے والی نسلیں اور کئی نسلیں ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن دوستو پاکستان کو بدنام کرنے والی قوتوں کو شکست ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ کی طرح جنہوں نے بدنام کیا ہے، ہمیشہ کی طرح جو پاکستان میں نہیں رہے، ہم نے تو پاکستان میں رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا تو پاکستان کے اندر ہے، ہمارے آباء و اجداد پاکستان کے اندر، ہماری نسلیں پاکستان کے اندر، لیکن جن لوگوں نے پاکستان میں نہیں رہنا وہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ لیکن خبر دوستو یہ ہے کہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد عباس، جنہوں نے خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے لکھا کہ ان کے گھر کا میٹر اس کو توڑ دیا گیا، ان کے گیس کے میٹر کو توڑ دیا گیا، ان کے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی، ان کی عدالت کے باہر فائرنگ کی گئی، پھر ان کو 2 نمبر بجلی کا بل بھیجا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا، لیکن وہ نہیں جھکے۔ پھر ان کو پیغام دیا گیا کہ چیمبر میں ملیں، چیمبر میں کوئی صاحب ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ نام، ڈیزگنیشن اور ادارہ بھی لکھا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جھکنے والے نہیں ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ نہیں دباؤ میں آئیں گے، وہ وہی فیصلہ کریں گے جس کا ان کو آئین کہتا ہے، جس کا ان کو قانون کہتا ہے، جس کے لیے وہ موجود ہیں۔ اگر ملزم بے قصور ہے تو اس کو انصاف دیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کسی بھی اور کیس کے اندر اس کی ضمانت کو مسترد کر دیں۔ یہ چاہیے تھا پاکستان کو، یہ جرت چاہیے تھی پاکستان کو ظلم کے خلاف بولنے والی، یہ ہمت چاہیے تھی پاکستان کی عدلیہ میں طاقتور کو للکارنے کی، اور وہ پیدا ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، یہ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ادارہ مضبوط ہو رہا ہے، ایک تناور درخت کی صورت میں ڈٹ کے کھڑا رہے گا ہر آندھی اور ہر طوفان کے خلاف انشاءاللہ تعالی۔ اب ذرا چلتے ہیں آگے۔ دیکھیے ہم صحافی ہیں لیکن بطور پاکستانی ہمارے جذبات ہیں پاکستان کے لیے۔ آپ لوگوں کو یقیناً برا لگے گا جن لوگوں کے خلاف یہ ویڈیو ہے، لیکن بطور پاکستانی ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کا ہر ادارہ مضبوط ہو، ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اب ذرا آئی جی پنجاب عدالت کے اندر پیش ہوئے، سیکٹر کمانڈر ISI سرگودا کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، RPO سرگودا کو نوٹس جاری کیا گیا تھا،
DPO सरगोधा को नोटिस जारी किया गया था, सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किया गया था, पेश हो गए और अदालत ने जनाब खूब तवा लगाया उनका। अदालत ने कहा ये क्या हुआ है, जज साहब के साथ किसने किया, जिसने भी किया है उसको कहें अपनी खैर मनाए। ये अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की 75 साला अदालती तारीख में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया आज तक वो नहीं हो सका, और जो लाहौर हाई कोर्ट के, और यही वजह है चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को अब यहाँ से निकाल के सुप्रीम कोर्ट, ये हसनात मलिक साफ़ी ने कहा है कि यही वजह है कि अब उसको यहाँ से निकाल के सुप्रीम कोर्ट लगाया जा रहा है और किसी और जज को, वो जज साहब भी, अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, खातून जज साहिबा हैं, लेकिन अब उनको लगाया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि हसनात मलिक ये कहते हैं कि खदशा था कि PTI के रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में इंसाफ मिलने वाला है लाहौर हाई कोर्ट से, खदशा था कि PTI के लोगों को इंसाफ मिलने वाला है, खदशा था कि PTI के लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। तो लिहाजा हर सूरत अब ये फैसला कर लिया गया है कि जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब को अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया जाएगा, ताकि अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उस तरह के फैसले ना हो सकें जिस तरह के मलिक शहजाद अहमद से तवक्को की जा रही थी। तो जनाब ये सूरत दूसरी जानब इमरान रियाज है। इमरान रियाज के साथ जो जुल्म हो रहा है, यकीन कीजिए ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी एक सवाल है कि एक बंदे को आप अल्लाह के घर जाते हुए रोक रहे हैं यार। मतलब इस हुकूमत से मैं सवाल करता हूँ, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, आपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? क्या आपने एक मुसलमान को हज पर जाते हुए रोक लिया, एहराम के अंदर रोक लिया? अस्तगफिरुल्लाह। ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। हम बतौर मुस्लिम, हमारा ये हक है कि हम हज के लिए जाएं, हमारा ये हक है कि हम उम्रे के लिए जाएं, लेकिन आप बतौर पाकिस्तानी, पाकिस्तान की हुकूमत क्या रोकेंगे? ये अनबिलीवेबल है। ये आज तक पाकिस्तान में 75 सालों में नहीं हुआ जो इमरान रियाज के साथ हुआ है। अब तो अकलियतें भी, वो एक साफ़ी है हरमीत सिंह शायद इस्लामाबाद में, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर ये इसराइल की हुकूमत करती तो हमें ताज्जुब ना होता, हम हैरान ना होते। अगर ये कोई और हुकूमत, कोई अमेरिका की हुकूमत करती तो हमें हैरानगी ना होती। लेकिन पाकिस्तान की मुस्लिम वज़ीर आला, मुस्लिम वज़ीर आज़म और सारे ओहदे मुसलमानों के, अदालत की इजाज़त से वो जा रहा है, लेकिन उसको रोक लिया गया। अनबिलीवेबल। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आपने लाजमी आवाज़ उठानी है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।